السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن وعلیکم بھائی کیا السلام۔ حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمد للہ، آپ سنا خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک مزاج۔ حسن بھائی کچھ سوالات تھے آپ سے، جی موضوع جی سے ریلیٹڈ ہی۔ جی جی تو پہلا سوال حسن بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر آپ کے مذہب کا یا جسے خدا کہتے ہیں، دوسرے لوگوں کا مختلف مذاہب کا مختلف ماننا ہے، تو روز محشر اس کے انصاف کا تقاضا کیا ہوگا؟ وہ کیسے ایک گنہگار کو اور ایک مجرم کو سزا دے گا؟ وہ جانتا ہے نا، اور کیسے؟ وہ جانتا ہے، وہ ہر ایک کا نام اعمال جانتا ہے۔ آپ کے ہاتھ پیر شہادت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ زمین شہادت دے گی، زمین شہادت دے گی کہ اس نے میرے اوپر اس نے یہ کام کیا۔ آپ کے ہاتھ پیر شہادت دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے زیادہ انصاف کیا ہوگا؟ آپ کا اپنے نامہ فرشتے جنہوں نے نامہ اعمال لکھے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سب ادھر لکھا ہوا ہے۔ اس اور کے لیے آپ کے پاس ایتھینٹک دلیل، سائنٹیفک؟ قرآن کی آیات ہے نا، قرآن کی آیات۔ وہ تو حجت نہیں ہے نا، ایتھیسٹ کے ہاں لیے حجت نہیں ہے، ہاں، وہ ایمان کے لیے ہو سکتا اسی لیے ایتھیسٹ سے پہلے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، ہم آیات پہ پہلے بات نہیں کریں گے، پہلے اللہ پہ گفتگو کریں گے۔ ایتھیسٹ سے پہلے تو بات نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انصاف برقرار کرے گا۔ اس سے تو وہ جب اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے نا، یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ وہ تو یہ سوال کر رہا ہے کہ جو اللہ نہیں ہے وہ کیسے انصاف کرے گا۔ ہے۔ جو وہ یہ سوال یہ کر رہا ہے کہ ایک گھر میں کچن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس گھر میں کچن ہی نہیں تو کھانا یہاں پہ آپ کھانا کیسے پکاتے ہیں، یہاں سے کباب کیسے بنائیں گے؟ پہلے اس کو دکھائیں گے کچن ہے گھر میں نا، باورچی ہے۔ پھر جب کچن دکھائیں گے کہ بھائی کچن ہے، باورچی خانہ ہے، باورچی بھی موجود ہے، تو پھر بتائیں گے کہ بھائی یہاں پہ کباب اس طرح بنتا ہے، چاول اس طرح، بریانی اس طرح بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ تمہارے گھر میں کچن نہیں ہے، تو اس کو تو نہیں بتائیں گے کہ بھئی کباب اس گھر میں کیسے بنتا ہے، پہلے اس کو دکھائیں گے کہ گھر میں کچن ہے۔ اچھا حسن بھائی، آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں جبکہ سائنس کا پیراڈائم ریلیجن ہے ہی نہیں، تو آپ سائنس کی مدد سے ریلیجن کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ سائنس دیکھیں، سائنس کس چیز پہ کھڑی ہے؟ عقل۔ ہر ایک کے پاس سائنس نہیں ہے، ہر ایک کے پاس عقل ہے، اللہ نے ہر ایک کو عقل دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سائنس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ تغیر کر جاتی ہے، عقل تغیر نہیں کرتی۔ آج کا سائنس کل کیا ہے؟ کل کے لیے سپرسٹیشن ہے، کل کے لیے کل والے آئیں گے آج کے سائنس پہ ہنسیں گے، جیسے ہم 500 سال پہلے والے سائنٹسٹ پہ ہنستے ہیں کہ وہ کیسے توہمات پہ وہ یقین کرتے تھے، کیسی غلط باتیں جو باتیں ان پہ ان کا پورا سسٹم اسی پہ چلتا تھا، باتیں جو غلط ہیں آج وہ ثابت ہو چکی ہیں غلط ہیں۔ تو آج سے 1000 سال بعد جو لوگ آئیں گے وہ ہماری سائنس پہ، ہمارے کمپیوٹر سائنس پہ، ہماری فزکس پہ وہ ہنسیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو تغیر کرتی جاتی ہے۔ سائنس جی سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس نام ہے کہ ہم مادی اشیاء کے خواص کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس اس چیز کا نام ہے کہ مثلا یہ اگر یہ پین گرتا ہے اوپر سے نیچے آتا ہے تو یہ کس سپیڈ سے گرے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیسے امپیکٹ کرے گا زمین پر، یہ ان چیزوں کو، یا ایک چیز جو پودا ہے، یہ پودا اگتا ہے، اس کے کیا خواص ہے؟ سائنس کا تو کام ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو تو بتائے کہ پھر اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے۔ سائنس اس پہ ڈیڈیکیٹڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو تو آپ ہاں، تو آپ کیسے ایک سائنس چیز کا جو تو کیسے آپ سارا سائنس کا لے کر ریلیجن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں جبکہ ریلیجن کا پیراڈائم سائنس ہے ہی نہیں اور سائنس کا پیراڈائم ریلیجن ہے ہی نہیں؟ تو ہم نے کب کہا کہ سائنس اس بات پہ وہ کنسرنڈ ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ ادھر سوچو، دیکھیں میتھمیٹکس، آپ دیکھو مجھ سے سوال کریں میتھمیٹکس سے آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اس ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ بھائی یہ میتھمیٹکس کا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ او بھائی صاحب یہ سوال ہی غلط ہے۔ ایک عورت ہے تو وہ میں وہی پریگننٹ ہے، تو اور عرض کر رہا ہوں، بھائی سن لو بھائی، سن لو بھائی، سن لو نا، سوال آپ کا غلط ہے۔ میتھمیٹکس کا فیلڈ یہ نہیں ہے کہ یہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے کنسرن، وہ نہ میتھمیٹکس کہتا ہے کہ بچہ ہے، نہ کہتا ہے بچی ہے، نہ کہتا ہے یہ پریگننٹ ہے۔ میتھمیٹکس اس کا کام ہی نہیں، میتھمیٹکس کا کام ہے نمبرز کے ساتھ، کوانٹیٹی کے ساتھ اس کے سے بحث کرے، ٹھیک ہے نا؟ میتھمیٹکس کا فیلڈ ہے۔ سائنس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں، سائنس کا یہ کام ہی نہیں ہے بھائی۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ کا سوال بہت غلط ہے کہ آپ جب یہ پیراڈائم نہیں تو آپ کیسے ثابت کرتے ہیں؟ میں نے کب بولا کہ سائنس سے ثابت کرتے ہیں؟ میں نے کب بولا کہ میں سائنس سے ثابت کروں؟ جیسے آپ بولے نا کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں میتھمیٹکس سے کہ عورت پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے،
اگر پریگننٹ ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے؟ سوال غلط ہے. تو حسن بھائی آپ صرف نہیں، جو بھی ہمارے مسلم ہیں یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے، عقائد کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ سب اپنے اپنی مذہبی کتابوں سے سائنس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مسلمانوں کا بھی ادعا ہے کہ ہمارا قرآن ہے جو اس میں سارا کا سارا سائنس قرآن سے اخذ کیا گیا ہے. تو جب نہیں نہیں، ہمارا سائنس یہ کا عقیدہ پورے نہیں. ٹائم ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمان کہ سائنس قرآن سے لیا گیا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ مسلمان نہیں ہے کہ مانتے ہیں. سائنس قرآن. کچھ بیوقوف مسلمان ہوں گے. دیکھیں مسلمان تو مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں. مسلمانوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں. مسلمانوں میں کہ فلان مطلب کو سائنٹسٹ نے قرآن سے سیکھا ہے اور کسی کو بتایا نہیں، چھپایا ہے، تو یہ ایک جاہلانہ بات ہے. جو یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ ہم جا کے قرآن میں دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے، اور اسی کو اپنے تھیسس بنائیں گے، اسی پہ ریسرچ کریں گے اور اس کو نکال کے آگے ہمیں کچھ ڈسکوری کریں گے. ہمیں نہیں. امریکہ جو ڈسکور ہوا ہے، دیکھ امریکہ پہلے پرانے زمانے میں امریکہ نہیں تھا نا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا کانٹیننٹ یہاں پہ ہے، آسٹریلیا کانٹیننٹ ہے. تو یہ قرآن کی روح سے اس کو تو ڈسکور تو نہیں کیا نا. اس کو صحیح. ڈسکور کیا ایکسیڈنٹ کے طور پہ. وہ کرسٹوفر جی کولمبس جانا چاہتا تھا انڈیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ راستے میں کانٹیننٹ ہوگا. وہ اس نے جو گلوب کا اس زمانے میں گلوب کا پورے کرۂ ارض کا جو انہوں نے خاکہ پیش کیا تھا، انہوں نے تقریباً دقیق پیش کیا تھا کہ اگر ہم اس پورچگل سے اس مغرب کی طرف جائیں گے نا تو آگے جا کر ہم چائنا انڈیا تک پہنچ جائیں گے. ان کا یہ نظریہ تھا. لیکن ان کے پاس شپس نہیں تھے. کہتے تھے یہ راستہ بہت دور ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے جو حجم تھا زمین کی جو مساحت ہے، انہوں نے صحیح کیلکولیٹ کیا تھا اس زمانے میں، آج سے 500 سال پہلے، 600 سال پہلے. لیکن ان کے پاس وہ کہتے تھے ہمارے پاس ایسے شپس نہیں ہیں، تو انہوں نے مشکل سے بہت سارے شپس بنا دیے. راستے میں گئے تو راستے میں ان کو امریکہ میں آ گئے تھے نا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انڈیا پہنچ گئے. آخر تک کرسٹوفر کولمبس سمجھ رہا تھا کہ انڈیا. تو یہ ڈسکوریز جو ہوتی ہیں نا، بعض حادثات اکثر سائنٹیفک ڈسکوریز حادثاتی ہوتی ہیں. کہ کوئی مثلاً کوئی فرض کریں وہ کینسر کا ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ویکسین مل جاتا ہے کسی اور بیماری کا. اکثر اس طرح ہوتا ہے. یہ ایکسیڈنٹلی ہوتے ہیں. اور جو بھی تلاش کرے اس کو چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جو بھی تلاش کرے. لیکن یہ کہنا کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھ کے قرآن سے سیکھا، یہ تو کوئی جاہل ہی کہتا ہوگا. مسلمانوں میں یہ عقیدہ تو نہیں پایا جاتا. حسن بھائی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک مذہبی شخص ہے وہ اور ایک فلسفہ کو جاننے والا، ایک سائنس کو پڑھنے والا اور ایک علم کلام کو جاننے والا انسان برابر ہو سکتا ہے؟ جبکہ اب اگر آپ دنیا کے ذہین ترین جیسے رچرڈ ڈاکنس ہے، گرو رجنیش اوشو ہے، وہ یا نہیں، ماڈرن ذہین فلسفے کچھ کے بھی نہیں. بارے میں وہ دیکھیں 2 نمبر سنیں. کا فراڈی ہے. رچرڈ ڈاکنس 2 نمبر کا فراڈی ہے، جھوٹا آدمی. ٹھیک ہے، خام ہی جھوٹ بولنا. کبھی ڈیبیٹ اس نہیں کو کرتا، کبھی ڈیبیٹ کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی اچھا کسی کے چلو سامنے آتا ہی چلیں نہیں. 2 نمبر کا فراڈی آدمی، جھوٹا. چلیں اپنے کتابوں میں وہ جھوٹ بھر کے وہ لکھ دیا اس نے، کتابیں بھیجنے کے لیے. وہ اس کا کام ہی نہیں ہے نا، ڈیبیٹ کرنا تو اس کا کام ہی نہیں ہے. تو سوال میرا تو سن لیں سوال پورا. جواب تو کر سوال یہ ہے سکتا نا. یہ جھوٹ جی. کیوں لکھا ہے اس نے اب اپنی کتابوں میں؟ میں نے اس کی اپنی اب کتابیں پڑھی سنیں ہیں، نا. اس نے جھوٹ لکھا ہے کتابوں میں. مثال کے طور پہ کیا جھوٹ لکھا ہے مثلا سنیں. اللہ کے وجود پہ جو دلائل اس نے نقل کیے ہیں کہ یہ دلیل ہے، وہ دلیل کو غلط پیش کرتا ہے پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے. وہ دلیل بھی میں بانی. وہی ہاں، وہ تو آپ ایڈمٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میں مثلا کہہ دوں نا میں ریلیجن کو کسی کا ڈیفائن کرے. وہ مخالف ہوں، میں مخالف ہوں، اس کی دلیل کو غلط طور پہ، بچے گانا طور پہ جی اس کو ایک غلط طریقے سے نقل کروں تاکہ وہ بالکل دلیل غلط لگے سب لوگوں کو، پھر اس کا مذاق اڑا دوں. یہ تو غلط بات ہے نا. نہیں حسن بھائی. توحید کے دلائل کو رد نہیں کر سکتا، تو وہ توحید کے دلائل کو کیا لاتا ہے؟ ایک بچہ گانا غلط طریقے پر نقل کرتا ہے پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہ تو غلط ہے. چلیں میں نہیں کہتا بالکل ڈیبیٹ صحیح کرے، کہہ رہے سوال جواب کرے. رچرڈ ڈاکنس کیوں نہیں کرتا؟ ہیں. آپ اس کی جو سائنس کے متعلق جو تھیریز ہیں، آپ تو مان سکتے ہیں نا کہ اس نے جو کتاب لکھا ہے، کہ پہلا کتاب جیسے ابھی مشہور ہو چکا ہے سیلفش جین وہ کے اپنے نام سے. فیلڈ میں ٹھیک ہے. دیکھیں، وہ اپنے فیلڈ میں تو میرے خیال میں وہ سوال مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی ہے نا، مائکرو بایولوجی میں پی ایچ ڈی ہے. سوال سن لیں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سائنس کو ماننے والا، فلسفے کو ماننے والا آج کے دور میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے تو ایسی خدمت کوئی خدا کو ماننے والا کیوں نہیں کرتا؟ آپ کو کہاں سے پتہ کہ نہیں کرتا؟ بہت سارے مثال لوگ دے ہیں دیں. بہت سارے ہیں دنیا میں، دیکھیں خدا کے ماننے والے ہیں، بہت خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بہت پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے فلانتھراپسٹ ہیں نہیں دنیا میں. سائنس کی فیلڈ میں. ہاں، میں سائنس کی فیلڈ میں بول رہا ہوں.
کس فیلڈ میں؟ سائنس. دیکھیں مذہب کو ماننے والے انسان سائنٹسٹ خدا کو ماننے والے سائنٹسٹ بھی بہت ہیں نا، اس طرح نہیں. جی ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن آج کے دور کی بات کر رہے ہیں. آج کے دور کی بات کر رہا ہوں. آج کے دور کی بات کریں کہ اور مسلمانوں رچرڈ کے ڈاکنز نے علاوہ انسانیت کی خدمت نہیں کی، ایسا کیا رہا ہے کہ اس نے کوئی خدمت کی؟ وہ نہیں کیا نہیں، کیا؟ وہ تو میں حسن بھائی میرا ادعا یہ نہیں ہے کہ رچرڈ ڈاکنز کی انسانیت کے لیے کوئی بڑی خدمت ہے. آپ دیکھیں جو بھی ماڈرن فلسفے دان ہوں، فیلوسوف ہوں یا ملحد ہوں، کسی بھی نظریے کو ماننے والے ہوں، وہ سارے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، فیلوسوف ہوتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی خدمت ہوتی ہے. تو اس طرح خدا کے ماننے والوں کی آج کے دور میں کون سی خدمت ہے؟ آپ یورپ کے لوگوں کو دیکھیں، یورپ کا 60% معاشرہ ملحد بن چکا ہے، وہ اپنے مذہب سے بیزار آ چکا ہے. تو وہ کون سی وجہ ہے کہ آج کے دور کا ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں بھائی، کسی دین دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ خدا کو ماننے والے کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے، کسی سے نیکی نہیں نہیں کرتا. نہیں، ختم نیکی کی کرو، آپ بات کا نہیں. آرگیومنٹ ہی غلط ہے نا، آرگیومنٹ غلط ہے. نہیں چھوڑ آرگیومنٹ. حسن بھائی اور نہیں، دیکھو یہ دیکھو بات میں آپ کو نہیں. ایک بات بتاؤں، دنیا میں جتنے برے کام ہوتے ہیں اسی اسمپشن کے جی ساتھ ہوتے ہیں خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. اسی اسمپشن کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی اگر کسی کو ریپ کرتا ہے، کوئی اگر کسی یتیم کا مال کھا لیتا ہے، کوئی اگر کسی کو قتل کرتا ہے ناجائز، تو اس کا یہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یوم جزا نہیں ہے. جس کے دل میں ہو کہ یوم جزا ہے، وہ کسی بھی یتیم کو تپڑ نہیں مارے گا، کسی کا حق نہیں کھائے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، کسی کو چوری نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہر گناہ کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یا تو اللہ کا انکار ہوتا ہے یا اللہ سے غفلت ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ اچھا پھر حسن بھائی اگر وہ گناہ کرنے کے بعد قیامت کے دن خدا اس کو بخش دے تو پھر قاتل اور مقتول کا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق کو نہیں بخشتا نا، اللہ تعالیٰ اپنا حق بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا، تو اگر ایسے تو آپ پھر دیکھیں جس نے جو نماز نہیں آپ پڑھی ہے ہو سکتا ہے توبہ کر لے اللہ اس کو بخش دے. جس نے مثلا حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. جس نے جھوٹ بولا ہے مثلا دین میں وغیرہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. لیکن اگر کسی کو قتل کیا ہے یا اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے تو پھر اس کا رضا لینا ہوگا، اس کو راضی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ صحیح. حسن بھائی آج کے دور میں بینگ اے مسلم آپ جو اور بھائی پیغمبروں کے کوئی دلیل تو لے کے آتے ہیں ابھی تک. آپ لوگوں کے پاس کوئی عقل والی بات تو ہوتی نہیں ہے نا بھائی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی 2 منٹ کے لیے عقل آنا بات نہیں کر سکتے. 2 منٹ سین حسن بات نہیں بھائی کر، عقل آنا بات نہیں. چلیں پوچھیں. سوال یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں کیسے جو انبیاء کے سابقہ انبیاء کے معجزات گزرے ہیں ان کو آبزرویشن تھیوری اینڈ ایکسپیریمنٹ کے بنیاد پر کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کے صحیح کتاب میں لکھے. دیکھیں ہسٹوریکل انسیڈنٹس جو ہے نا، آپ ورلڈ وار 2 کو آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں؟ ورلڈ وار 2 ہوا ہے یا مطلب نپولین گزرا ہے یا نپولین سے پہلے فرض کریں کہ بہت سارے ہسٹوریکل واقعات ہیں. ٹھیک ہے، صلیبی جنگیں ہوئی ہیں. اس کو کہاں سے آپ پروف کرتے ہیں؟ ہسٹوریکل چیزیں جو ہوئی ہیں اس کے وہ یہ خاموش ہو جائے. اس کو اس طرح پروف کرتے ہیں کہ اس کا اگر کریڈیبل اکاؤنٹ ہے، قابل اعتبار نقل، قابل اعتبار نقل اگر موجود ہے، نقل ہوا ہے، تاریخ میں روایت ہوئی ہے کہ بھئی یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. اب جہانگیر بادشاہ گزرا ہے ہندوستان میں، اس سے پہلے اکبر گزرا ہے، اس سے پہلے بابر گزرا ہے، اس سے پہلے غوری خاندان گزرے ہیں. آپ کو کہاں سے پتہ یہ گزرے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کریڈیبل نیریشن ہے تو آپ یقین کریں گے کریڈیبل نیریشن ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو چیر کے 12 اس میں راستے بنا دیے. اس نے عصا پھینکا، لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گیا. تو کریڈیبل نریشن کی وجہ سے، صحیح نقل کی وجہ سے. حسن بھائی کیسے ثابت ہو سکتا؟ نہیں حسن بھائی ثابت کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ریلیجن جو ہے وہ فیتھ کے اوپر ہے اور سائنس ہے فیکٹ کے اوپر، اور فیکٹ کو معلوم کرنے کے لیے آبزرویشن ایکسپیریمنٹ اور تھیوری کی ضرورت تاریخ ہے. سائنس نہیں ہے نا، آپ کو اتنا عقل نہیں ہے نا. تاریخ سائنس نہیں ہے. تاریخ دیکھیں، تاریخ میں جو کچھ گزرے ہیں وہ لیب میں ثابت نہیں ہوتی، وہ نیریشن کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، روایت کے ذریعے. تاریخ سائنس نہیں ہے حسن بھائی، تاریخ سائنس نہیں ہے. تاریخ کا انکار کرنے والا سائنٹسٹ کی فیلڈ ہی تاریخ نہیں ہے. تو اگر آپ تو انبیاء آپ کے کو معجزات، آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ پرانے زمانے کی چیزوں کو جو مثلا کسی نے معجزہ کیا سائنس سے کیسے ثابت کرتے ہیں نا؟ وہ جو کچھ تاریخ میں ہوا ہے وہ سائنس کا فیلڈ ہی نہیں ہے بھائی.
ہاں اگر سائنس یہ کہہ دے کہ فلان چیز ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی، تو پر صحیح ہے، اگر کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک چیز یعنی بذات آپ خود ممکن ہے، سن اجازت دیں، مانتے ایک ہیں چیز بذات خود ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اٹس پاسبل، یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی اگر وہ تاریخ میں نقل واقع ایسا ہوا ہے، اگر نقل کریڈیبل ہے تو ہم یقین کریں گے. منا حسن بھائی، آپ مانتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو پچھلے انبیاء کے معجزات ہیں ان کو آبزرویشن اور فائیو موجود سینسز کے استعمال سے نہیں کیا جا سکتا؟ تو آپ کے پاس عقل نہیں ہے نا بھائی. اور بھائی صاحب دیکھیں آپ آپ عالمی، دلیل دیکھیں آپ نپولین کو سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں. نیپولین کا میں انکار کر دیتا ہوں، نہیں تھا، محمود غزنوی کو آپ تو کیا فرق دیکھیں، پڑے گا؟ محمود غزنوی نے ہندوستان کو پکڑ لیا، سومناتھ کو اس نے توڑ دیا. یہ سائنس کا فیلڈ ہے، فائیو سینسز کا کام ہے کہ یہ ثابت کرے کہ محمود غزنوی سومناتھ کو یہ اس تو نے توڑا. بات ہی نہیں بنتی نا کہ میرا تو ایمان، یہی ہے نا، یہ ایک حسن پاسٹ بھائی، کی یہ ایونٹس. ایمان کا اور بھائی پاسٹ کی ایونٹس یہی ہے نا، پاسٹ کی ایونٹس کیسے ثابت ہوتی ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کریڈیبل نیریشن کے ذریعے، معتبر نقل کے ذریعے، معتبر نقل اگر ثابت کر دیتی ہے کہ محمود غزنوی ہندوستان پہ حملہ کیا، اس نے سومناتھ کے بت کو اس نے توڑا، تو ٹھیک ہے، یقین کر لیتے ہیں اس نے کیا، ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں کہ نہیں کیا، ثابت کر کوئی اس دلیل لے کے آتا ہے کہ اس نے نہیں کیا، تو کہہ دیں گے نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سوال نہ کریں کہ آپ بایولوجی سے ثابت میں کرو، فزکس سے ثابت کرو. تو یہ سوال یہ احمقانہ ہے نا کہ سائنس سے ثابت نہیں کرو. نہیں حسن بھائی، نہیں حسن بھائی دیکھیں، اب مذہب کو ماننے والا شخص اس کا یہ ادعا ہوتا ہے کہ کل عقل ہمیں، کل انسانیت کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے آنے والے لوگوں کو منتخب کیا ہے، تو یہ اور خدا کی نہیں، وہ ذمہ کوئی داری ہے کہ وہ انسانوں کے... دیکھ ہم نہیں، کوئی نہیں کہتا صرف عقل حسن ہمارے بھائی، آپ پاس ہے، سوال ہی نہیں سنتے. کوئی عقل نہیں لیکن عقل آپ کے پاس بھی ہے، لیکن آپ عقل کا استعمال کر کے ہم سے سوال نہیں کر سکتے نا. بات یہ ہے کہ ایتھیزم اور یہ چیزیں آپ کو عقل چھوڑ کے یہ چیزیں اپنانی پڑتی ہیں. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ بھئی یہ باتیں آپ کہاں سے لے کے آتے ہو کہ صرف مسلمان اچھے کام کرتے ہیں. کب بولا ہے میں نے؟ یہ کون مسلمان کہتا ہے کہ صرف مسلمان اچھے کام کرتے ہیں؟ اور سب کام، برے کام مسلمان ہی کرتے ہیں. بیدار ہو جاؤ، سب فراڈ استاد جو ہے نا، سب نمبر ون بھائی جھوٹ میں، فراڈ میں، برے کام میں، دین کی بدنامی میں نمبر ون مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں مسلمان یہ چنے ہوئے دین کی خدمت، نہیں کوئی چنے ہوئے نہیں، یہ قوم ہی بدبخت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ برے کام میں نمبر ون مطلب حسن بھائی، ہے. حسن بھائی ہاں، سچے خدا کو ماننے کے بعد، سچے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے بعد یہ قوم پھر بھی 2 نمبر کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام، دیکھیں اسلام جو ہمیں پہنچے نا، یہ ایک معصوم امام کے بغیر یہ اسلام وہ ڈلیور نہیں کر سکتا پرومسز. اسلام جو مدینہ وہ ایک معاشرہ جس میں ظلم نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں خدمت خلق خدا ہو، سب رفاہ میں رہیں، یہ امام معصوم علیہ السلام کے بغیر ہو ناممکن ہے. مسلمان چاہے جتنی کوشش کریں نا، اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، جب بھی اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان، تو اس سے ایک کیا نکلتی ہے؟ ایک بوت، ایک بہت ہی گناونی شکل نکلتی ہے. سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس از بیڈ، دس از ٹیربل. افغانستان، ISS، عراق، ایران وغیرہ کو آپ دیکھ لیں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ انفارمیشن. واجبات ہیں، حلال حرام عقائد، یہ سب انفارمیشن ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اسپریچول مین کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ایک پرفیکٹ مین، اسپریچول مین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو. اس طرح کا لیڈر کا ہونا ضروری ہے. جب وہ لیڈر نہیں ہوگا نا، مولوی حضرات، چاہے مولوی ہوں چاہے آیت اللہ، یہ جتنا کوشش کریں اسلام کو نافذ کریں، معاشرے کو اصلاح، یہ اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. یہ پہلے اپنے بچوں کی اصلاح نہیں، یہ اسی میں فیل ہوں گے. یہ کبھی وہ معاشرہ آپ کو نہیں دے سکیں گے جہاں پہ رفاہ ہے، جہاں پہ بھائی چارہ ہے، جہاں پہ کوئی فقر نہیں ہے، جہاں پہ بیماری نہیں ہے، جہاں پہ سب لوگ خوش ہیں، جہاں رحمت اور مہربانی کا حکمرانی ہے. وہ نہیں دے سکتے. یہ صرف اور صرف کب ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اسلام کا ایک اور ڈائمنشن، ایک اور ایلیمنٹ، اور وہ ہے اللہ کا خلیفہ. جب تک اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی اصل وجہ یہ ہے. اوکے، وہ لیڈرشپ کی حسن کمی. بھائی، اب آتے ہیں خدا کے وجود پہ.
اب آتے ہیں خدا کے وجود کے اوپر. شروع خدا وہ کے سب سے وجود کے پہلے تو اوپر وہی ہے. اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی جی ہاں بولیے. اب آتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ سب ہونے کے بعد اب اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری ماسٹرز کیمسٹری کے اندر ہے, تو اس کے ساتھ فزکس بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے. تو اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا کوآرڈینیٹ سسٹم کے ذریعے میئرمنٹ کرنا چاہیں, اگر وہ زمین کے سرفیس کے اوپر لائے کرتا ہے, تو ہمیں دو کوآرڈینیٹس یعنی 2 ڈائمینشنل ایکس اور وائی کا استعمال کرنا پڑے گا. اگر ہم اسپیس کے اندر جائیں گے, یعنی اگر کسی چیز کو زمین کے سرفیس سے اٹھائیں گے, تو اس کی میئرمنٹ, اس کی پیمائش کے لیے ہمیں 3 کوآرڈینیٹ سسٹم چاہیے ہوں گے, ایکس وائی اینڈ زیڈ. اگر میں آپ سے اس بات کے اوپر دلیل مانگوں کہ خدا کو اسپیس سے, ٹائم سے ماورا ہونے کے بعد ہم اگر اس کی مطلب نوعیت سمجھنے کی کوشش کریں, یا اس کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کریں, یا اس کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو ہم ان کوآرڈینیٹ سے کس طرف جائیں گے, یا کسی اور پیرامیٹر کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جو گراف جو وہ الجبرا میں جو گراف ہوتا ہے نا, کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں ایکس وائی, اسی کی بات کر رہے ہیں. بھائی اسی کی بات کر رہے ہیں. ہاں بھائی, وہی جو 8ویں جماعت کے الجبرا ہے نا, اس میں گرافس ہوتے ہیں, اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ اس میں کہاں کس ڈاٹ پہ. یہ کیا مذاق ہے جو نہیں عاقل آنا کوئی بات نہیں کرنا بھائی. نہیں سوال کہتا گراف میں ایکس وائی کوآرڈینیٹ ہے. او بھائی کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو؟ او بھائی وہ تو چھٹی جماعت میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے الجبرا میں, ایکس وائی گراف. ایکس وائی میں اللہ کہاں ہے بھائی؟ ایکس وائی میں اللہ نہیں آتا بھائی, اس میں نہیں آتا. چلے سمجھا دو دوبارہ. بھائی پوچھ ہی نہیں رہے, اس میں سمجھاؤ. پوچھ ہی نہیں رہے آپ. تو یہ تو آپ کا کمال ہے, آپ ہنس کے سوال کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے رد کر دیتے ہیں, بھلی کتنا ہی پیارا اور میٹھا سوال کیوں نہ ہو. سوال میں نے تمہیداً آپ سے پوچھا تھا ایکس وائی زیڈ کے حساب سے, آپ دوبارہ جو آپ تکرار نے کریں غلط شروع سمجھ سے, لیا. تاکہ میرا میں کہنے دوبارہ کا سمجھ سکوں. دوبارہ سمجھا دیں. جی حسن بھائی, کسی چیز کو میئر کرنے کے لیے زمین کے سرفیس پہ اگر رکھی ہے, تو اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ اس کو 2 کوآرڈینیٹ سسٹم میں میئر کرنا پڑے گا. اگر وہ اسپیس کے اندر ہے تو اس کے لیے 3 کوآرڈینیٹ سسٹم یوز ہوں گے. اگر وہ اسپیس سے بھی ماورا ہے, ٹائم سے بھی ماورا ہے, تو اس کو معلوم کرنے کے لیے, یا اس انٹیٹی کو فیل کرنے کے لیے, یا اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مذہب کے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو عرض یہ ہے, وہ اسٹیفن کا ہاکنگ پاگل ہے نا. جو چیز کا دیکھیں, اگر ایک چیز 2 ڈائمینشنل ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا, 2 کوآرڈینیٹس ہوں گے نا. اگر کوئی چیز اس کے 3 ڈائمینشنز ہے تو اس کے لیے 3 ڈائمینشنز کے گراف چاہیے. اگر ایک چیز کے ڈائمینشن فزیکل ڈائمینشنز نہیں ہیں, وہ کسی گراف پہ نہیں آئے گا نا. بالکل, کسی گراف پہ نہیں آئے گا. تو پھر اس کے لیے اس کا وجود, اس کا وجود دیکھو, اس کا وجود ثابت ہوگا, لیکن وہ کیسا ہے وہ کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کیسا ہے وہ کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ جو بھی چیز ہمیں اس کو سینس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کا ایک شکل ہو, وہ اس کی صورت ہو, اس کے مادی خواص ہوں, فزیکل پراپرٹیز ہوں, مادی خواص ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر ایک چیز کی مادی خواص ہے ہی نہیں, ایک چیز ہے جو اس کی مادی خواص ہے ہی نہیں, اس کا اسپیس آکوپائی نہیں کرتا, ٹائم آکوپائی نہیں کرتا, اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے, اس کو وہ ان چیزوں سے ماورا ہے, تو لازمی بات ہے وہ کیسا ہے وہ کبھی ہمارے اس کی ایسنس کیا ہے ہمیں کبھی اس کو سمجھ نہیں سکتے, ابداً نہیں سمجھ سکتے. لیکن کیا کر سکتے ہیں اس میں, لیکن اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے وجود کو, جی ہاں وہ ہے, موجود ہے, وہ ایک ہے, 2 نہیں ہو سکتا, وہ ایٹرنل ہے, وہ آل مائٹی ہے, آل پاورفل ہے, اور وہ آل نالجبل ہے. یہ سب وہ ہر چیز کا سورس ہے, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ اگر چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں, لیکن وہ کیسا ہے نہیں, وہ کسی گراف میں اس کو ڈالنے, گراف میں ڈال سکتے ہیں نا ایکس وائی, حسن بھائی, اس میں وہ کبھی اس میں نہیں آئے گا. حسن بھائی, عقل آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک, دونوں کے نزدیک مشترکہ ہے. آپ کوئی ایک عقلی دلیل دے دیں. عقلی دلیل یہ ہے بھائی کہ اس دنیا کا بنانے والا ہے نا, اس دنیا نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. حسن بھائی, آپ وجود کے اوپر دلیل دیں.
بنایا اس ہے کے نہیں وجود بنایا وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھو دیکھیں یہ دنیا ایٹرنل نہیں ہے. اس دنیا کا نقطۂ آغاز ہے. یہ پوری دنیا آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، اس کا نقطۂ آغاز ہے کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اگر نہیں تھا تو اس نے خود اپنے آپ کو اللہ نہیں تعالیٰ بنایا. کے وجود کے اوپر دلیل ہے وہی تو دے کہ دے رہا ہوں نا. تو وہ آپ ہے. سنو نا، آپ سن لیں نا. یہ دنیا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کے مائکرو فون سے آ رہی ہے؟ اچھا، کس کے مائکرو فون سے شور آ رہا ہے؟ ٹیلی گرام سے. اوکے، دیکھیں یہ بھائی صاحب شاید ہمارے کیا ہو گیا، ان کو فریز ہو گیا. عرض یہ ہے کہ یہ دنیا کا نقطۂ آغاز ہے. اس سے پہلے یہ نہیں تھا. یہ پوری دنیا ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے وہ مجھ سے پوچھیں. لیکن اگر اس مان لیں کہ اس کا نقطۂ آغاز ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. کیونکہ جو ایک چیز جو نہیں ہوتی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں اگر نہیں ہوں تو اپنے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتا. میں اگر نہیں ہوں تو اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں لے کے جا سکتا نا. میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اگر نہیں ہوں تو اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوں کوئی چیز جو نہیں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو بنانا تو دور کی بات. تو اس دنیا نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. تو اس کو کس نے بنایا؟ اس کو کسی نے بنایا. اس کا ایک بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بنانے والا وہ ایک مادی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ مادہ مادے کو نہیں بنا سکتا. جسم جسم کو نہیں بنا سکتا. جسم فزیکل چیز کو نہیں بنا سکتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جس نے اس دنیا کو بنایا وہ فزیکل نہیں ہے. اگر فزیکل نہیں ہے تو وہ دو نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے. کیونکہ دو چیز کے دو ہونے کے لیے کیا ہے؟ اس ضروری ہے کہ اس میں یہ ادھر ہو وہ ادھر ہو، یہ رائٹ پہ ہو یہ لیفٹ پہ ہو. یہ دو ہوں گے نا. تو جب وہ مکان ہی نہیں ہے وہ دو کیسے ہو سکتے؟ اس کا اجزاء نہیں ہے. بہرحال آپ کو سنائی دی؟ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. حسن بھائی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. چلیں اگلے کوشچن کی طرف آتے ہیں. جی یس. جی حسن بھائی، میرے خیال میں تو یہ آج کے دور کے اندر کسی چیز کو عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے ہم اگر سائنس کا سہارا لیں گے تو ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کچھ پیرامیٹرز کی ضرورت پڑے گی. اور وہ پیرامیٹر صرف اور صرف کسی مٹیریلسٹک آبجیکٹ کے اوپر ہی استعمال ہو سکتے ہیں. جو نان مٹیریلسٹک آبجیکٹ ہے، جو میٹا فزیکل چیز ہے، اس میٹا فزیکل چیز نے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نان میٹا فزیکل چیز نے ایک میٹا فزیکل یا فزیکل وجود کو تخلیق کیا ہو؟ دوبارہ بولیں بھائی. حسن بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسپیس سے، ٹائم سے، وجود سے ماورا ہے، اس کو ہماری عقل نہیں سوچ. وہ تو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا نا. تو خلق جی وہی کر تو سکتا ہے. جو مادی وہ خلق نہیں کر سکتا نا. مادی تو خلق نہیں کر سکتا. عرض یہ ہے تو غیر مادی مادی کی. حسن بھائی غیر مادی وہ اس لیے خلق کر سکتا ہے کہ دنیا مخلوق ہے نا. دنیا پہلے نہیں تھا تو اس کو کسی نے بنایا ہے. جس نے بنایا ہے وہ تو یا مادی ہوگا یا غیر مادی ہوگا. مادی ہمیں پتہ ہے کسی چیز کو نہیں بنا سکتا، وجود نہیں دے سکتا. تو لازمی بات ہے پر وہ غیر مادی ہے. حسن بھائی اگر انسان مادی وجود رکھنے کے باوجود اے آئی کو بنا سکتا ہے، نہیں بنا ایک سکتا. مادی وجود ہے، وہ نہیں بنایا اے اے آئی آئی کس کو. نے بنایا؟ دیکھو اے حسن بھائی آئی دیکھو آپ کسی انسان چیزوں کو اختراع کرتا بناتا ہے، وہ موجودہ مادے کو شکل بدل دیتا ہے. مثلا جس نے قلم بنایا اس نے لا چیز سے، لا شے سے اس کو نہیں بنایا. یہ اس کے اجزاء نیچر میں موجود ہے، دنیا میں موجود ہے. اس کے اجزاء کو اس نے جمع کیا، اس کے اجزاء کو ایک خاص ترتیب دیا، اس سے پین بن گیا. ٹھیک ہے نا، پین بن گیا. اسی بالکل طرح اے آئی ہے کمپیوٹر کا بالکل نام. کمپیوٹر کے اجزاء ہوتے ہیں. کمپیوٹر کے اجزاء یہ سب پہلے سے بالکل نیچر میں موجود ہیں. ان اجزاء بالکل کو پروسیس کیا جاتا ہے فیکٹری میں، ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس سے کمپیوٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کمپیوٹر مختلف کام کر لیتا ہے. تو انسان موجودہ چیزوں کے شکل کو بدل لیتا ہے. یہ کتاب ابھی ادھر ہے، میں اس کتاب کو اٹھا کے اس شیلف پہ رکھ دیتا ہوں. یہ انسان کا کام ہے. یہ اس پین کے شکریہ. موجودہ اجزاء نیچر میں را مٹیریل موجود ہے،
اس کو نکال کو ہم اس شکل دے دیتے ہیں. یہ انسان کا کام ہے. انسان نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے. سمجھ میں آئی نا؟ خلق اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نہ ہو. دیکھو بھائی صاحب، جو چیز نہ ہو اس کو آپ وجود میں لے کے آئیں. اس کے نہ کچھ نہ ٹائم ہے نہ اس پہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا؟ خود اس نے اپنے آپ کو بنایا؟ نہیں. کسی مادی چیز نے بنایا؟ نہیں ہو سکتا. مادی چیز دوسرے کو بنا نہیں سکتا. لذا جس نے بنایا وہ غیر مادی ہے. اوکے. تو حسن بھائی ابھی آپ نے دلیل دی ہے کہ جو غیر مادی ہے اس نے چیزوں کو بنانے کے لیے کسی چیز کا استعمال کیا. جیسے آپ نے انسان کا مثال دیا کہ انسان نے اگر کوئی را مٹیریل لیا ہے تو اس را مٹیریل سے ہی اس نے غلط سمجھا. میں نے کہا کہ انسان جب بناتا ہے تو مادی چیزوں کا استعمال کرتا ہے. جس نے یہ دنیا بنایا ہے وہ کوئی مادی چیز تھی ہی نہیں. فرض یہ کہ اس نے سب مادے کو خلق کیا نا. وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے مادے کا استعمال کر کے مادے کو بنایا. جب ہم کہتے ہیں دنیا نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، اسپیس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جب اس نے جب بھی نہیں تھا. یہ لفظ جب یعنی ٹائم پہ لاگو ہوتا ہے. یہ بھی نہیں تھا. یہ آغاز ٹائم کا بھی آغاز ہوا ہے، مادے کے بھی آغاز ہوا ہے، سب کچھ کا آغاز ہوا ہے. تو یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ پر اس نے مادی چیزوں کا استعمال کر کے اس نے یہ بنایا. حسن بھائی اگر مان لیا کہ انہوں نے ارادتاً بنایا اور بغیر کسی مٹیریل کے، وجود کے، را مٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کر دیا، تو اس اتنی بڑی کائنات کو ایک نقطے کے اوپر لا کر بند کر دیتے. یہ ایک بار میں پیدا کیوں نہیں کی؟ یہ اب تک ہاکنگ اور آئنسٹائن کے مطابق پھیلتی ہی جا رہی ہے. اگر اسی نے ہی بنایا ہے، اگر اس نے بنایا ہے اس کو دیکھیں. اگر یہ مزید بڑھ رہا ہے تو اس میں اس کی مرضی. سو واٹ اٹ ڈزنٹ مین. اس کا مطلب یہ ہے اس نے بنایا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی غلط کام ہے؟ دیکھو بھائی، اگر آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں بھائی، اگر کوئی شے، دیکھو بھائی، یہ اس کی خالقیت کے مخالف نہیں ہے کہ اگر اس نے دنیا کو بنایا ہے اس میں ہمیشہ مزید اشیاء کا اضافہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مزید اشیاء کا اضافہ کر لیتا ہے. تو یہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے بھائی. کیا آپ کہتے ہیں یہ کیوں کرتا ہے بھائی؟ اس لیے خدا غلط ہے، خدا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی عقل کے خلاف والی بات ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے پانی کا گلاس بھر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گلاس بھر چکا ہے. اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اور پانی ایڈ ہوگا. خدا نے کہا میں نے کن فیکون سے کائنات کو بنا دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے کن فیکون سے کائنات کو بنایا ہے اور ابھی تک بن رہی ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ گلاس بھر چکا، وہ آپ بنا رہا ہے نا. خدا نے کہا کہ میں نے بنا دیا ہے. اب تو نہیں بولا کہ میں مزید نہیں بنا رہا. تو یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ بنا رہا. آپ اس کا مطلب سمجھائیں نا کہ بنا دیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے بن چکا ہے، بس اینڈ ہے. آگے نہیں گیلیکسیز بنیں گی. یہود ید اللہ، یہ ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں، روایات ہیں. دیکھیں، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ. بھلے غلت، بھلے میں آیت پڑھ کے آپ کو سنا دوں. آیت یہ ہے بھائی صاحب، یہود کہتے تھے کہ اللہ نے ایک دفعہ کر لیا تو ختم، اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا. آیا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یہود کہتے ہیں کہ اللہ فارغ ہو چکا، جو کچھ اس نے کرنا تھا کر لیا، اب مزید کچھ نہیں کر سکتا، چینج نہیں لا سکتا. قرآن فرماتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، یہ ملعون ہے اس عقیدے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو مرضی کرے، جو مرضی کرے. یخلق ما یشاء. اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں کہ یخلق ما یشاء، اللہ خلق کرتا ہے مضارع کے صیغے میں. یخلق ما یشاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیات بہت زیادہ قرآن مجید میں یخلقوں کی صیغے میں. اعوذ باللہ، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی، وہ خلق کرتا ہے جو چاہتا ہے، خلق کرتا ہے صیغہ حال میں. اللہ، قرآن نے یہ تو نہیں بولا کہ اللہ نے خلق کیا فارغ ہو گیا. اللہ نے خلق کیا ہے، جو خلق کیا خلق کیا. وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، مزید خلق کرنا چاہے مزید بھی خلق کرتا ہے، ہمیشہ خلق کرتا ہے. آپ نہیں تھے، آپ کو خلق کیا نا. آپ تھے او بھائی، آپ 30 سال 40 سال پہلے تھے نہیں تھے نا، خلق کیا. مستقبل میں بھی جو لوگ آئیں گے ابھی نہیں ہیں، ان کو اللہ خلق کرے گا نا. آپ اعتراض کرو کہ کیوں خلق کر رہا ہے.
پھر اس لیے خالق نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بنتا ہے؟ حسن یہ بھائی کوئی دلیل بنتا ہے؟ حسن بھائی حسن بھائی یہ حسن بھائی یہ سوال ہی نہیں تھا. میرا سوال بیسیکلی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات میں سے زمین کے اوپر زندگی بسائی اور اس زندگی کو وہ بڑھا رہا ہے یا اس کے بڑھنے کے اللہ تعالیٰ سبب ہے یا کوئی اور اسباب ہیں یہ ایک الگ بات ہو گئی. لیکن یہ اتنی بڑی گیلیکسیز ہیں، اس کے اندر بلیک ہولز ہیں، یہ خود بخود بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں نے کائنات کو بنا دیا ہے، اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کن کہا فیکون بن گیا. 7 دن جتنے بھی قرآن مجید کے اندر آیات ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ اتنا ٹائم رکا ہوا، جبکہ سورج اور چاند ستارے تھے ہی نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 7 دن اور 7 پتہ نہیں اتنی کچھ ٹائم تھا ہی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے اتنا ٹائم میں یہ سب کچھ بنا دیا ہے. تو ایک خدا، ایک نان میٹافزیکل گاڈ جو ہے، اس نے بغیر ٹائم کے، بغیر اسپیس کے ہر چیز کو کریٹ کیا اور اس کا ڈیوریشن بھی اس نے بتا دیا کہ میں نے اتنے ڈیوریشن میں خلق کیا ہے، جبکہ پہلے نہ چاند تھے نہ سورج تھے. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیسے کیا؟ اللہ نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ جی اس چیز کو کیسے کیلکولیٹ کیا؟ قرآن مجید کے اندر آیت پڑھتے ہیں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زمین آسمان کو بنانے کے لیے وہ کوئی 3 دن یا 4 یا 5 6 اتنا کوئی ٹائم لگا وہ اس 6 کو بنانے اوقات ہیں، 6 اوقات کے ہیں، 6 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو جی دیکھیں آپ کے سوالات بالکل سینس نہیں بنا رہی ہیں. وہ آپ کچھ سوچ لیں بھائی، کوئی حسن سوال بھائی کریں، کوئی آواز بند ہے. اب سن لیں اب جواب میرا بھی سن لیں. دیکھیں، موجودہ سائنس نہیں کہہ رہی کہ مزید میٹر بنتا جا رہا ہے. موجودہ سائنس فی الحال یہ نہیں کہہ رہے، فزسسٹ یہ نہیں کہتے ہیں کہ موجودہ میٹر بن رہا ہے. صرف اتنا وہ کہتے ہیں کہ کاسمولوجی میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسپیس بڑھ رہا ہے. وہ نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں جو موجودہ اشیاء ہیں ان کے ذرات وہ اتنے ہی ہیں، ایٹمز کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہیں دنیا میں، یونیورس میں. البتہ اسپیس بڑھ رہا ہے. وہ اسپیس کیسے بڑھ رہا ہے کہ اسپیس کا ایج ہے، اسپیس کے ایج کے آگے ادھر کچھ بھی نہیں ہے، خالی اسپیس بھی نہیں ہے. تو اس میں چیزیں جو ایکسپینڈ وہ پش کر رہی ہیں تو وہاں پہ اسپیس بن جاتا ہے. تو عرض یہی ہے میرے بھائی کہ پہلے یہ ایک چیز صرف ایک تھیوری ہے، اس کا کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے واقعاً کہ وہاں پہ اسپیس کے ایج میں آپ جائیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، صرف تھیوریز ہیں. یہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، آبزرو نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف اسپیکولیشن ہے. اور وہاں پر اگر اسپیس بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو بنا رہا ہے. کیونکہ اگر آگے کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو آپ خود آپ کسی بھی بڑے فزسسٹ سے آپ پوچھ لو کہ اگر آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسپیس کا ایج ہے، یونیورس کا ایج ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ فرض کریں اس کے جی جی آگے، اس سے آگے فری وائڈ اسپیس بھی نہیں ہے، یعنی وائڈ خالی اسپیس کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اس میں پش کریں وہ اسپیس بن جاتا ہے، اسپیس بن جاتا ہے. یا یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود بن جاتا ہے؟ صرف پش کرنے سے اس میں بن جاتا ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے، اگر دیر از نتھنگ ناٹ اسپیس. اگر خالی فضا ہے تو اس میں آپ چلتے جائیں گے. کوئی آپ کوئی چیز کو تھرو کر لیں نا، کوئی روکنے والا وہ آگے چلتا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں، فری اسپیس کہاں سے آگے؟ جب آپ جاتے ہیں نا تھیوری آف ایوولوشن میں، تھیوری آف بگ بینگ میں، تو اس میں وہی کہتے ہیں کہ پہلے اسپیس بھی نہیں تھا، سب کچھ کمپیکٹ تھا، بہت ہی کمپیکٹ تھا. پھر اس نے انفلیٹ کیا ہے، بڑھنا شروع ہو گیا نا، تو اسپیس بنتا گیا. تو کیوں کہتے ہیں کہ یہ پہلے کچھ نہیں، اسپیس بھی نہیں تھا؟ اس لیے کہ اگر پہلے اسپیس تھا تو یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اسپیس کہاں سے آیا، وائڈ اسپیس کہاں سے آیا. تو اس سوال سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اسپیس بھی نہیں تھا، سب کچھ کمپیکٹ تھا، چھوٹا تھا بہت، ایک ذرے سے بھی کم تر، ایک نقطے سے بھی کم تر، ایک ایٹم سے بھی چھوٹا. تو پھر ایکسپینڈ جب کیا ہے تو وہ بڑھنا شروع ہوا. تو عرض یہ ہے کہ صرف میٹر کو پش کرنے سے اسپیس نہیں بنتا، میٹر کو پش کرنے سے اسپیس نہیں بنتا. ہاں، تو اس کو کوئی بنانے والا ہے نا. اگر وہ واقعا، تو یہ تو صرف تھیوری ہے نا، اب یہ تو کوئی پروون بات نہیں ہے کہ وہ اسپیس بڑھ رہا ہے. اگر اسپیس بڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا، کیونکہ خود میٹر اسپیس بھی نہیں بنا سکتا. میٹر کو پش کرنے سے چاہے جتنی مرضی انرجی آپ لگا دیں وہ اسپیس نہیں بنتا. تو اگر اسپیس بن رہا ہے تو اس کا ایک بنانے والا ہے جو نن مٹیریل ہے، کیونکہ میٹر جیسے خود ایک دوسرے کو نہیں بنا سکتا، اسی طرح اسپیس بھی نہیں بنا سکتا. تو حسن بھائی اس کے اوپر اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو میں نے آپ سے اس سے کنیکٹڈ سوال پوچھا تھا نا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے لیے 6 دن اور 6 راتوں کا وقت لیا، جبکہ وقت تب میسر ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس دن اور رات ہوں، چاند اور سورج ہوں۔ جب تک یہ نہیں ہوں گے آپ کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈے ہوا، سیکنڈ ڈے ہوا، تھرڈ ڈے ہوا؟ تو ہاں اللہ تو تعالیٰ عرض نے کیا یہ نا، وہ کیلکولیشن کے ایام سے مراد حال ہیں، اسٹیجز ہیں، وہ حدیث میں موجود ہے کہ اس سے مراد دن رات نہیں ہے، ستت ایام سے مراد رات نہیں ہے، اس 6 دن سے جو قرآن کی آیت ہے لقد خلقنا السماوات والارض فی ستت ایام، ستت ایام سے 6 فیزز ہیں، 6 ٹائمز ہیں، یہ دن رات ہمارے دن رات نہیں ہے۔ تو حسن بھائی، تو یہ کنٹراڈکٹری بات نہیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا اور ارادے سے بنا دیا، پھر کہتے ہیں کہ میں نے 6 دن اور 6 راتوں میں بنایا؟ نہیں، کیا کنٹرڈکشن ہے؟ ارادے سے جب بناتا ہے تو اس اپنے ارادے سے وہ دیکھیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اس کے ارادہ یہ ہے جب وہ کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے کہ کہہ دے بنا دے، بن جاتا ہے۔ اب وہ اس کے ارادے پہ منحصر ہے کہ وہ ایک دفعہ بن جائے یا وہ مختلف اسٹیجز میں بن جائے، ایک دفعہ مثلا زمین بن جائے، اس کے بعد آسمان بن جائے، یا آسمان پہلے بن جائے، زمین پہلے بن جائے، گیلیکسیز پہلے بن جائے، وہ اس کے ارادے پہ منحصر ہے کہ بعض چیزوں سے پہلے مختلف اسٹیجز پہ بن جائے، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کی خلقت کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ وہ آیا جو بتا رہا ہے نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اس کی خلقت کے لیے کوئی کیفیت کا سوال نہیں ہے کہ کیسے بناتا ہے، کیونکہ وہ کوئی مادی چیز ہے نہیں، کوئی مادی فاعل نہیں ہے کہ اس کے فعل کی کیفیت ہو، کہ اس میں ٹائم لگے، اس میں موشن ہو، اس میں حرکت ہو، جا بجا ہو، انتقال ہو، را مٹیریل کو کہاں سے لے کر، اس طرح ہے نہیں۔ وہ صرف وہ امر کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ اس کا کن بھی جو لفظ نہیں ہے، وہی صرف اس کی مشیت ہے، وہ چاہتا ہے تو بن جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ ایک دفعہ بن جائے، ایک دفعہ بن جاتا ہے، اگر چاہے کہ مختلف مراحل میں بن جائے، مختلف مراحل میں بن جائے گا۔ تو حسن بھائی، ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارادے سے بنا دیا، میں نے امر کیا اور امر سے ہو گیا، اس ہونے میں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ 6 دن اور 6 راتیں لگی۔ وہ خلقت زمین آسمان کی بات نہیں کر رہا نا، وہ کہتا ہے جب بھی میں کسی چیز کو خلق کرتا ہوں، انما امرہ اذا اراد، اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے، وہ بن جائے، تو وہ صرف اس کا ارادہ کافی ہوتا ہے، اس کا امضاء کافی ہوتا ہے، تو پھر صرف حسن ارادہ بھائی کافی ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ تو حسن کن، بھائی یہ 6 لفظ دن کن بھی یہ لفظ نہیں ہے، یہ کن لفظ نہیں ہے، اس کا صرف اس کا فعل ہے، خالقیت، وہ خلق کر لیتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو حسن بھائی 6 دن اور 6 راتیں کیوں لگی؟ عرض یہ کیا کہ اس نے چاہا، ضرورت نہیں تھی، اس نے حکمت اس میں سمجھا کہ بعض چیزوں کو پہلے، بعض چیزوں کو بعد میں ایک خاص طریق سے بنایا جائے، اس کی حکمت چاہتا تو اکٹھے ہی بنا سکتا تھا، اس میں مصلحت ہوگی نا، حسن بھائی یہ اس تو میں اس کی حکمت ہوگی۔ حسن بھائی یہ تو مثلاً آپ کو اس ٹائم اسپیس میں بنایا نا، آپ کو موجودہ دور میں 21ویں صدی کا آغاز میں آپ کو خلق کیا، آپ کو پہلے کیوں نہیں خلق کیا؟ وہ کر سکتا تھا، 100 سال پہلے آپ کو خلق کرتا نا، 200 سال پہلے مغلوں کے زمانے میں آپ کو خلق کر دے، لیکن آپ کو ابھی خلق کیا، کوئی حکمت ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے چاہا ہے کہ اسٹیجز میں خلق کرے یونیورس کو۔ حسن بھائی یہ تو آپ کا قیاس ہے، یہ تو آپ کا قیاس ہے نا حسن بھائی، نہیں، قیاس اس کے نہیں ہے، اوپر اللہ آپ کے تعالیٰ پاس دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں دیکھیں، آپ نیچر میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، ہر جگہ اس کی حکمت ہے، کوئی ایک چیز آپ کو ملے گی کہ اس میں بیوقوفی ہو، آپ دکھائیں نا، نہیں۔ چاند میں، سورج میں، مثلا دریاؤں کے پانی میں، حشرات میں، پودوں میں، ایک جگہ کوئی ڈیزائن میں کوئی ڈیفیکٹ ہو نظر، ہر جگہ حکمت ہے۔ اس کے اوپر حسن جس بھائی نے اس کے دیکھیں، اوپر جس نے پوری دنیا خلق کی ہے، اس کے ہر رینڈم ہو کام میں سکتا حکمت ہے۔ ہے، تو ہم اگر کہتے ہیں اس کے کام میں حکمت ہوگی تو ہم یہ قیاس نہیں ہے، یا 100% ایسے ہی ہے۔ تو حسن بھائی وینس کو خلق کرنے میں کیا حکمت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے تیزاب کی بارش کرواتے ہیں؟ ادھر کوئی انسان تھوڑی ہے کہ اس پہ کوئی ظلم ہو۔ نہیں تو پھر حکمت کیا ہے وہ اس کو اللہ خلق جانتا کرنے کی؟ ہے، دیکھیں دنیا میں دیکھیں، ہر چیز میں حکمت ہے، وہ ہماری سمجھ سے بہت، بعض چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض چیزیں دیر میں سمجھ آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اب ستاروں میں کیا، مختلف ستاروں میں، مختلف قرات میں کیا کو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی حکمت ہے، میں نے ادعا تو نہیں کیا کہ مجھے سب کا پتہ ہے، لیکن مجھے پتہ ہے ہر ایک میں حکمت ہے۔ اگر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو اگر انسانی ذہن وہاں پہ تحقیق کرے، وہاں ہم ادھر دیکھیں، وہ ہماری
ہمارے پہنچ سے دور ہے، اور ہمارے لیے وہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز، یونیورس بہت وسیع ہے اور دنیا بہت وسیع ہے، یہی ہماری زمین بہت وسیع ہے، اس میں ہماری معلومات بالکل بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں آپ کو نہ صحیح. بتا سکوں کہ اس چیز میں، فلان چیز میں حکمت ہے، اس کی وجہ حکمت کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی وجہ حکمت نہیں ہے، یہ ہماری علم کی کمی ہے، نقص. اوکے، کوئی ایسا سوال، مشکل سوال جو میں جواب نہیں دے سکا ہے؟ مسٹر ولید، جی حسن بھائی. جی حسن بھائی، نیٹ کوئی ورک ایسا مشکل کا سوال جس مسئلہ کا میں ہو گیا جواب تھا نہیں دے سکا ولید حسن صاحب؟ بھائی. جی سر. نہیں حسن بھائی بڑی. نہیں حسن بھائی، مجھے بہت دلی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے. یہ میرا ایک کیا کہتے ہیں ایک خواب تھا کہ میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ سے کبھی زندگی میں ہم کلام ہو جاؤں، اور الحمدللہ میں آپ سے بات کر کے اور آپ اوکے، سے تھینک یو سر، سوال و اللہ آپ کو جواب جزائے کر خیر کے رہے میرے بھائی. محظوظ ہوا کوئی ہوں. ایسا مشکل سوال جس کا میں جواب نہ دے بڑی سکا ہوں تو بتاؤ مہربانی. بھائی. تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے سر.